اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آصف انصاری صاحب ویڈیو اپنا آف کیجئے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کتاب التوحید کا تیسرا چیپٹر مکمل ہوا. انشاءاللہ العزیز آج اس کے مسائل آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے اور جہاں پر ضرورت ہوگی وضاحت کی وہاں پر ہم آپ کے سامنے وضاحت بھی کریں گے. تو چلیے بسم اللہ مسائل شروع کیجیے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، مسائل. ایک یہ کہ توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں. بس توحید کے بارے میں یہ سب سے پہلا مسئلہ اس چیپٹر سے ہم کو اور آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ توحید کے تعلق سے لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ دنیا میں بھی توحید کا مرتبہ ہے اور آخرت میں بھی توحید کا مرتبہ ہے. دنیا میں لوگوں کے اندر توحید کے مرتبات یا مرتبے یہ ہیں کہ کچھ لوگ اصل توحید کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ توحید کی اصل کے اوپر، اس کے کمال کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو توحید کی تحقیق کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمال تحقیق توحید کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے جس طرح سے ان کی توحید کی کوالٹی اس دنیا کے اندر ہوگی، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ آخرت میں اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا. وہ جنت میں داخل ہونے میں اپنے توحید کے اعتبار سے سبقت لے جانے والے ہوں گے، یا توحید کے اعتبار سے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں گے. چلیے. دو، تحقیق توحید کے مطلب کی وضاحت ہے. تحقیق توحید کا مطلب کیا ہے، کس کو کہتے ہیں تحقیق توحید؟ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ توحید کے تحقیق یا تحقیق توحید کے دو مرتبے ہیں. ایک یہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مرتبۃ الکمال، کمال کے درجے کا مرتبہ، انتہائی درجے کا مرتبہ. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کمال تحقیق توحید یہ ہے کہ آدمی خیر کی تمام خصلتوں کو جمع کرے اپنے اندر، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، اور اسی طریقے سے شر کی جتنی خصلتیں ہیں اس سے اجتناب کرے، بچنے کی کوشش کرے، چاہے وہ مکروہ ہو یا حرام ہو، سب سے بچے. یہ کمال تحقیق توحید ہے. اور اسی طریقے سے تحقیق توحید یہ ہے کہ آدمی خیر کے خصلتوں کے اوپر، خیر کے صفتوں کے اوپر، خیر کے کاموں کے اوپر عمل کرے، اور واجب کاموں کے اوپر عمل کرے، اور اسی طریقے سے وہ کام ترک کر دے، چھوڑ دے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے. تو واجب کاموں میں سے سب سے پہلا واجب
اور سب سے بڑا واجب توحید ہے، اور حرام کردہ چیزوں میں سے اللہ رب العالمین کے سب سے بری چیز وہ شرک ہے. یعنی توحید کے اوپر عمل کرے، شرک سے اجتناب کرے، واجبات کی پابندی کرے، تو اس شخص کو کہیں گے کہ یہ توحید کی تحقیق کرنے والا ہے. اور واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کے اوپر عمل کر رہا ہے، محرمات کے ساتھ ساتھ یعنی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر مکروہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے رہا ہے تو وہ آدمی کمال تحقیق توحید کو پہنچا ہوا ہے. چلیے. 3. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ستائش فرمائی ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور ان کا دامن شرک کی آلودگی سے پاک تھا. پاک تھا. مدح اور ستائش کے معنی تعریف فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہاں دیکھیے ایک چیز کو، اس کی وضاحت ہم نے کی تھی، کہا تھا کہ توحید کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرک سے برات ہونی چاہیے، ہے نا. یعنی آدمی جب توحید قبول کر لے تو یہ توحید میں یہ مرتبہ زیادہ ہے، اس کو ایڈ کیا جائے گا. اس میں کیا ایڈ کیا جائے گا کہ وہ آدمی موحد ہونے کے ساتھ ساتھ شرک کے تمام قسموں کو چھوڑنے والا ہو، اور شرک سے پورے طور پر بیزاری کا اعلان کرنے والا ہو. نہ تو وہ اپنے فعل کے ذریعے سے مشرکوں کے ساتھ ہو، اور نہ تو وہ اپنے دل کے ذریعے سے مشرکوں کے ساتھ ہو. دونوں صورتوں میں کام کے ذریعے سے بھی نہ ہو، یعنی کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جو شرک والا ہو، لیکن ہم کام نہیں کر رہے ہیں لیکن مشرکوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں. تو ولا اور برا کے چیپٹر کی طرف لوٹیے، وہاں اس کی وضاحت آپ کو ہو جائے گی کہ دونوں طور پہ، دلی طور پہ بھی مشرکوں سے بغض و عداوت رکھنی ہے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو شرک ہے. چلیے. 4. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت اولیاء کرام کی بھی مدح فرمائی ہے کہ وہ شرک سے بیزار تھے. بیزار تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کی تعریف فرمائی ہے کہ اولیاء کرام شرک سے بیزار ہیں. غور کیجئے، اس کو ذرا سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت، اور جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سبجیکٹ میں، والذین ہم بربہم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو کسی بھی ولی کے لیے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کی مدح فرمائی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں. کسی بھی ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ موحد ہو، شرک سے بچنے والا ہو. کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی ولی بھی ہو اور توحید کو ترک کرنے والا ہو، یا کمال توحید کو ترک کرنے والا ہو اور وہ مشرک ہو، ہے نا. اور اس بات سے وہ راضی ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو اس کو پکارا جائے. اب دیکھیے گا بعض اس طرح کے جو لوگ، جو ڈھونگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے لوگ اولاد کے لیے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہم کو اولاد دے دیجئے، ہم کو روزی دے دیجئے، اور وہ بیٹھ کر کے سر ہلا رہا ہوتا ہے، سر جھلا رہا ہوتا ہے، گویا جیسے اسی کے پاس ملکیت، اسی کے پاس خزانہ ہے، وہ اب اس کے اوپر لٹا دے گا. بے نمازی ہوتا ہے. شرک کے غلاظتوں کے اندر ظاہری اور باطنی طور پر خود بھی وہ غلیظ ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر اب باطنی طور پر بھی اس کا دل گندا ہوتا ہے. شرک اور کفر کی غلاظت اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے. اور یہاں شیطان اور اس کے وہ لوگ، اس کے چیلے جو ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جادوگر قسم کے، وہ اپنے ساتھ اب کچھ چیلوں کو رکھتے ہیں تاکہ کبھی کوئی بات شیطان کے ذریعے سے کوئی عمل میں آ گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، اب اس کی بات وہ لوگ، اس کے جو چیلے ہوتے ہیں، وہ پھیلا دیتے ہیں. فلاں بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو ایسا کر رہے ہیں، نیبو کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے، مٹی اٹھا کر کے ہوا میں اڑاتے ہیں تو کبوتر بن جاتا ہے، نالی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اس طرح کی بہت کہانیاں آپ کو سننے کو ملے گی. لوگ ان کہانیوں کو سنتے ہیں اور سن کر کے ان کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کو لوٹاتے ہیں. اور وہ آدمی لوگوں کے ایمان کو لوٹتا بھی ہے اور ان سے مال بھی لیتا ہے، پیسہ بھی لیتا ہے. تو یہ طریقہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا والذین هم بربهم لا یشرکون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مشرک نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے ولی۔ اب دیکھیے کہ توحید کے اوپر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اور توحید کے تقاضے کے اوپر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ بے نمازی ہے، پڑھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نماز کیا پڑھے گا، نظافت میں نہیں ہوتے ہیں لوگ، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے گندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو جتنا گندا اور جو جتنا پاگل مجنوں ہو، دنیا اس کو اتنا بڑا ولی مانتی ہے، کہتی ہے دنیا سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کوئی ولی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، گندگی میں نہیں رہتے تھے آپ، اور آپ نے ولایت کا جو معاملہ کیا ہے آپ دیکھیے، عزلت میں نہیں رہتے تھے، کہیں کسی ایک کمرے میں بند ہو کر کے نہیں رہتے تھے، آپ کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا جو آج کل کے زمانے میں ولی بن کر کے یہ لوگ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو انجام دے رہے ہیں۔ چلیے، اور اس میں توحید کے بعد سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ نمازی ہو، نمازی ہو۔ بے نمازی ہوتے ہیں، داڑھی کلین شیو ہوتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں 5 دم اور جسم داغنے کے طریقے علاج کو ترک کرنا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہاں جی، یہ کوئی مجھ کو سمجھائے، ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ دم اور مفیس پڑھیے پھر سے۔ دم اور جسم داغنے کے طریقے علاج کو ترک کرنا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دم اور جسم داغنے کے طریقے علاج کو، یہاں دیکھیے، دم کرنا اپنے سے یہ مکروہ نہیں ہے جی، سمجھ رہے ہیں سارے لوگ؟ جی ہاں، اپنے سے دم کرنا اپنے آپ کو یہ مکروہ نہیں ہے۔ دم طلب کرنا کسی سے یہ مکروہ ہے، عمل، یہ عمل مکروہ ہے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ فاطمہ بنت عمیس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر بد بہت جلدی لگ جاتا ہے، کیا ہم دم کروائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کرواؤ۔ تو کیا پتا چلا کہ دم کروانا کیا یہ ان 70,000 لوگوں میں سے نکال دے گا آدمی کو، جو لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں؟ نہیں۔ کیسے نہیں نکالے گا بتائیے، وضاحت کیجئے اس کی۔ جب شدید ضرورت ہو تبھی کروانا چاہیے، اس کے علاوہ جب کوئی اور یہ جواب دوسرا نہ ہو تو۔ یاد رکھیے گا، اگر سخت ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، تبھی کر سکتے ہیں۔ اسی ذریعے سے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے دم کیا تھا نہیں کیا تھا؟ جب آپ کے اوپر جادو کیا گیا تھا تو حضرت جبریل نے آپ کو دم کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے آج کل کے زمانے میں کوئی آدمی یہ دیکھے کہ اس کو نظر بد لگا ہے، خود سے پڑھا بیچارہ، ایک تو یہ ہوا کہ وہ خود قرآن پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، دم یا اس طرح سے اس کے اوپر معاملہ کیا گیا ہے، ہوتا ہے ایسا، تو وہ کیا کرے گا؟ اب دوسرے سے کروائے گا نہیں کروائے گا؟ یہاں حاجت شدید ہے، یہی شدید ضرورت ہے۔ اور اگر خود سے کیا دم، اپنے سے دم کیا، لیکن اس کو شفا یابی نہیں ہو پا رہی ہے، تو کسی دوسرے سے وہ طلب کرے گا، اور ایسا کرنا انشاءاللہ اس کو کمال تحقیق توحید کے درجے سے نہیں نکالے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ شدید حاجت اور ضرورت میں آدمی وہ کام کرے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شدید ضرورت اور حاجت کی کرائٹیریا آپ کیا متعین کیجئے گا؟ ہم لوگ تو سال سر بھر بیت جاتا ہے، قرآن خود نہیں پڑھتے ہیں، قرآن چھوڑ دیے، نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ، تو کیا اپنے سے دم کرے گا؟ سب ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسرے کے طرف، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، موحد ہیں، تو آپ کی اپنی بھی ذمہ داری کچھ نہ کچھ بنتی ہے
سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی جی خالی یہ کہہ دینے سے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے یا ہم نہیں جانتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، کام نہیں چلے گا۔ مومن موحد آپ ہیں تو آپ کی اپنی ذمہ داری بھی کچھ بنتی ہے، اس ذمہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ چلیے 6 ان اوصاف کا احاطہ کرنا ہی در حقیقت توحید توکل ہے۔ یہ در حقیقت توکل ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہم علی ربہم یتوکلون ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون، وہ لوگ کسی سے دم طلب نہیں کرتے ہیں، ولا یکتوون دغواتے نہیں ہیں، ولا یتطیرون اور بدفالی نہیں لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل اللہ رب العالمین سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنے سختی میں ہوں، جتنی تنگی میں ہوں، حالات کتنے مخالف ہوں، کتنے مشکلات سے گھرے ہوئے ہوں، لیکن ان کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے لگا ہوا ہوتا ہے، اسی کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ چلیے 7 اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علم کی آواز کم ہو گہرائی گئی کا بھی ہوگی، پتہ چلتا، اس آواز سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علم کی گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بلند پایہ مراتب و مناصب انہیں محض عمل کی بدولت حاصل ہوئے ہیں۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگوں کے متعلق بیان فرمایا، کہا کہ یہ 70,000 لوگ میرے امت کے بلا حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چلے گئے، اور ان کو نہیں بتایا کہ کون 70,000 لوگ ہیں، تو اب صحابہ کرام ان لوگوں کے بارے میں جستجو کرنے لگے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں بھائی جو اس اعلیٰ اور عرفہ مقام کے اوپر اس امت کے فائز ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص ہوگا وہ مالدار ہے، وہ شخص ہوگا وہ یہ ہے، وہ شخص ہوگا وہ بڑا حسب و نسب والا ہے، نہیں نہیں نہیں، ان لوگوں نے کہا کہ عمل سے دیکھا اور کہا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو اپنے پچھلے زمانے میں شرک بھی کیا ہے، یعنی ہم لوگوں نے شرک کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اسلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ہمیں امید ہے کہ ہماری اولاد ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے صرف توحید کا زمانہ دیکھا ہے، شرک نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنت میں داخلے کو کس چیز سے جوڑا جی؟ عمل سے۔ عمل سے جوڑا، عمل سے جوڑا، کسی اور چیز سے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور جب رب کے ساتھ شریک کرنے والا نہیں ہوگا تو موحد ہوگا نہیں ہوگا؟ جی جی چلے 8 اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیر اور نیکی کے کاموں پر کس قدر حریص تھے۔ اللہ اکبر، خیر اور نیکی کے کام پہ کس قدر حریص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا کے چلے گئے تو ہم لوگ اگر ہوتے تو کہتے ہیں مٹیاؤ، دیکھا جائے گا کون ہے کون نہیں ہے۔ اس پہ انہوں نے گفتگو شروع کی باضابطہ، اور گفتگو کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ جانیں کہ وہ خصلت کیا ہے، تاکہ وہ ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ خیر جو 70,000 لوگوں کو اس امت کے حاصل ہو رہی ہے وہ کیا عمل کر رہے ہیں ہم دیکھیں تو، تاکہ وہ عمل کر کے ہم بھی ان لوگوں میں اپنا نام شامل کر لیں۔ یہ حرص تھا، یہ لالچ تھی ان کے اندر، خیر کے کاموں کو طلب کرنے میں اور خیر کے کاموں کو جاننے میں، تاکہ وہ لوگ خیر کے کام کو انجام دے کر کے خیریت کے درجے کے اوپر فائز ہو سکے۔ چلیے
نو اس سے امت محمدیہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ امت بلندی درجات اور کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے برتر اور افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، جس میں اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی خوشبختی کہی ہے کہ ہم کو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے، اس کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن امتوں میں سب سے زیادہ تعداد جس امت کی ہوگی یا جس نبی کی امت کی ہوگی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ کیفیت سے ہے نا، یہ تعداد کے اعتبار سے، اور کیفیت کے اعتبار سے دیکھیے یہ فضیلت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہے جس کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کم بڑی فضیلت ہے؟ یہ فضیلت کسی اور دوسرے کو حاصل نہیں ہے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے، جس میں ہم اور آپ ہیں، کہ اس امت کے 70,000 افراد اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بیان فرمایا، کہا کہ اللہ تعالی ہر 1000 پہ 70,000 کا اضافہ کرے گا، ہے نا جی۔ اور پھر اس کے بعد وہ حدیث جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے 3 لب لوگوں کو، اب یہ اللہ رب العالمین کا لب کتنا بڑا ہے، لب کہتے ہیں اس طرح سے، یہ دونوں ہاتھ کو ملا کر کے چاول وغیرہ جو اٹھاتے ہیں ایسے ہم لوگ، تو ہم یہ مثال نہیں دے رہے ہیں، حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت کا علم کسی کو نہیں ہے، ہاتھ تو ضرور ہے لیکن ہمارے آپ کے ہاتھ کی طرح سے نہیں ہے، مخلوق کے ہاتھ کی طرح سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین 3 لب، یہ کثرت کے لیے ہے، کثیر تعداد کو اس امت کے اٹھا کر کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دے گا بلا حساب و کتاب۔ اور اس سے بھی زیادہ فضیلت اس امت کی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اپنے نصیب کے اوپر، اپنی قسمت کے اوپر رشک کیجئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، یہ کم چھوٹا موٹا اعجاز نہیں ہے جی، بہت بڑا اعجاز ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ اس اعجاز کی حفاظت کرے، اس نعمت کی قدر کرے جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے بغیر اس کے مانگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بغیر مانگے ہوئے یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس سے اور بڑی نعمت کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے امت کے جو افراد ہوں گے وہ نصف اہل الجنہ ہوں گے، یعنی پوری دنیا کے لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پورے نبیوں کی امت آدھا ہو، اور آدھی جنت جو الاٹ کی جائے گی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہوگی۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا انی لارجو، لوگو مجھے اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے، ان تکون ربع اہل الجنہ، کہ تم لوگ یعنی میری امتی کے افراد جنت کے 1/4 ہوں گے، یعنی جنت میں جانے والی 1/4 لوگوں کی تعداد یہ میری امت سے ہوگی۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا اللہ اکبر، یعنی اس بات کو سن کر کے، اس خوشخبری، عظیم خوشخبری کو سن کر کے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو، لوگو میں اللہ رب العالمین سے یہ امید کرتا ہوں، ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کہ
کہ اللہ رب العالمین 1/3 جنتی یہ میرے امت کے لوگ ہوں گے، یعنی جنت کے حصے کو اگر 3 حصے میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصہ میرے امت کے لوگوں سے بھرا جائے گا۔ لوگوں نے جب یہ خوشخبری سنی عظیم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، مجھے یہ امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ میرے امت کی افراد جنت کے آدھے لوگوں میں سے، یعنی آدھی آبادی تمام انبیاء کی ہوگی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آدھی جنت کی زمین یا آدھی جنت جو تقسیم کی جائے گی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو ملے گی۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان بہکاتا ہے کہ کہاں جنت میں داخل ہو سکو گے، کہاں اتنا عمل ہے تمہارے پاس، یہ ہے کبھی نہیں، ہرگز نہیں، اس کے بہکاوے میں مت آئیے، عمل کیجئے، کوشش کیجئے، عمل کیجئے، کوشش کیجئے، عمل کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، دعا کیجئے، اللہ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ جی 10 اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امت کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے۔ بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی امت کی فضیلت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بعد سب سے کثیر تعداد جن لوگوں کی ہوگی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوں گے، اور یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ بات اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور بھی بہت ہوں گے اس دن۔ ہاں 11 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، اور یہ تفصیل ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کو بلند کرتا ہے جی یہ واقعہ۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ اللہ رب العالمین نے امتوں کو پیش کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، تب، ہے نا؟ اور اس کے بعد دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان امتوں کو دکھلایا گیا، اور وہ یہ کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں تھے، تو ایام حج میں یعنی حج کے دنوں میں سے کسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ امتیں جو آپ نے معراج میں دیکھی تھیں وہ دوبارہ پیش کی گئی آپ کے اوپر۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خبر دیا اور بتایا کہ میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اس سے جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کے اللہ رب العالمین ان کی امت کو تسلی دینا چاہ رہا تھا کہ اے لوگو، تم لوگ جنت میں زیادہ جانے والے لوگ ہو، اس لیے اس امت کو حقیر مت سمجھو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملا ہے، یہ لوگ ایسا ہے، یہ لوگ ویسا ہے، ایسا ہو گیا تو یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، یہ امت خیر امت ہے۔ تو لوگ چاہے جو لکھیں، لوگ چاہے جو بولیں، آپ کے دل میں اس امت کے تعلق سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ امت کو یہ فضیلت توحید سے حاصل ہے۔ اگر امت توحید کی تحقیق کرے تو اس سے بہتر کوئی امت نہیں ہے، اور اگر یہ توحید کے بارے میں ڈھیلا پڑ جائے، اس کے لوگ توحید کو ہلکا سمجھنے لگیں، توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے لگیں، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس امت کے حالات کیا ہیں۔ لہذا امت اگر لوٹنا چاہتی ہے اپنے دوبارہ اسی مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا چاہتی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کیا تھا، تو وہ توحید سے ممکن ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں۔ کوئی سپورٹ کرے، فلاں یہ کرے، وہ ساتھ دے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ملک ہمارے ساتھ ہے، کچھ حاصل ہونے والا اس سے نہیں ہے۔
جس وقت اکیلے تھے 313 تھے، کوئی سپورٹ نہیں تھا. کس کا سپورٹ تھا؟ اللہ 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 اللہ